بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں کیسر عزیز، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ آج میں آپ کو پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون کے بارے میں آگاہی دوں گا کہ کس طریقے سے آپ آن لائن یہ فارم فل کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اپنی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں اس کا لنک دے دیا ہے، اس لنک کو آپ کاپی کریں گے اور گوگل پہ جا کے اس کو پیسٹ کریں گے۔ پیسٹ کرنے کے بعد آپ سرچ کریں گے تو اس طرح کا ایک پیج آپ کے سامنے کھل جائے گا۔ اس کے اوپر انہوں نے 3 انسٹرکشن دی ہیں کہ تمام سیکشن میں اسٹار کے نشان کے اوپر مطلوبہ معلومات درج کریں، یعنی جہاں بھی یہ اسٹار کا نشان آ رہا ہے وہاں جو آپ سے معلومات وہ مانگ رہے ہیں، نیچے آپشن دے رہے ہیں، تو ان میں سے کوئی نہ کوئی آپشن آپ ضرور سلیکٹ کریں گے، خالی نہیں چھوڑیں گے۔ آپ سٹیزن پورٹل ایپ کے اوپر اپنی تجاویز، فیڈ بیک اور شکایت جمع کرا سکتے ہیں۔ لون کے بارے میں کسی قسم کا آپ کو مسئلہ ہو تو آپ سٹیزن پورٹل کے اوپر جا کر ان کی شکایت یا تجاویز یا فیڈ بیک دے سکتے ہیں۔ اور سب سے اہم چیز یہ ہے کہ درخواست دہندہ اپنے شناختی کارڈ کا نمبر اور شناختی کارڈ کے اجرا کی تاریخ اور ڈیٹ آف برتھ یہ درست طریقے سے متعلقہ خانوں میں اس کو درج کریں۔ اگر آپ اس میں کوئی غلطی کر دیں گے تو پھر نادرا سے آپ کی تصدیق نہیں ہو پائے گی اور آپ کی درخواست ریجیکٹ ہو سکتی ہے۔ اس کے نیچے یہ فارم آ جائے گا، اس کو آپ نے فل کرنا ہے، اور یہ فارم انگلش میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ جو مرضی چوز کر سکتے ہیں۔ تو یہاں وہ 14 ہندسوں کا آپ سے شناختی کارڈ نمبر مانگے گا، یہاں میں نے شناختی کارڈ نمبر لکھ دیا ہے 14 ہندسوں کا، آپ اپنا لکھیں گے۔ میں نے ایک فرضی شناختی کارڈ نمبر لکھا ہے، اور پھر اس شناختی کارڈ کی اجرا کی تاریخ کس طریق کو وہ شناختی کارڈ ایشو ہوا تھا وہ آپ نے یہاں ڈیٹ لکھنی ہے۔ ڈیٹ لکھنے کے بعد آپ یہاں آ جاتا ہے کہ آپ نے کس قسم کا لون، کتنا لون لینا ہے۔ 3 کیٹیگریز اس میں رکھی ہوئی ہیں۔ 5 لاکھ سے یعنی 5 لاکھ تک لون بلا سود ہے، 5 لاکھ سے 15 تک مارک اپ ہے، 15 لاکھ سے 75 لاکھ تک بھی مارک اپ کے اوپر ہے۔ تو میں اس کے اوپر سلیکٹ کر لیتا ہوں 5 لاکھ تک کا لون بلا سود۔ یہ میں نے فل کیا، اس کے بعد نیچے ایک آپشن آ رہا ہے انٹر کا، اس کو میں کلک کروں گا تو ہمارا فارم آگے بڑھے گا۔ تو میں نے اس کو یہ کلک کیا ہے، تو اب یہ ہمارے سے ذاتی معلومات مانگ رہا ہے۔ اس میں وہ سب سے پہلے مانگ رہا ہے جی اپنے بینک کا نام، یہاں اپنے بینک کا نام لکھیں گے، اور نیچے پھر MFI کا نام یعنی مائکرو فنانس بینک کا نام۔ وہ پہلے وہ میجر بینک ہے، مثلا اس میں بہت سارے بینک جو ہے وہ لون دے رہے ہیں، نیشنل بینک دے رہا ہے، حبیب بینک دے رہا ہے، بینک آف پنجاب دے رہا ہے، عسکری بینک دے رہا ہے۔ تو میں بینک آف پنجاب کو چوز کروں گا، اس کے بعد وہ بینک آف پنجاب سے ریلیٹڈ مائکرو فنانس بینک کی تفصیل دے گا یہاں پر۔ تو میں نے یہاں اخوت بینک سلیکٹ کر لیا۔ اس کے بعد وہ درخواست گزار کا نام مانگے گا، یہاں آپ نام لکھیں گے، جو بھی نام ہوگا درخواست گزار کا۔ یہاں درخواست گزار کی جو ہے وہ تصویر جو ہے وہ اپلوڈ کریں گے یہاں پر۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کے سامنے والے حصہ جو ہے اس کی فوٹو لے کر یہاں اپلوڈ کریں گے۔ اس کے بعد شناختی کارڈ کی بیک سائڈ والے حصے کی فوٹو لے کر وہ اپلوڈ کریں گے اس کے اوپر، اور پھر تاریخ پیدائش آپ لکھیں گے، بالکل درست طریقے سے لکھنی ہے، اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ درخواست گزار کا شناختی کارڈ نمبر یہاں لکھیں گے، جو میں نے پہلے لکھا ہے وہ ایز اٹ از یہاں پر آ گیا ہے۔ زیر کفالت افراد کی تعداد ہے، جتنی بھی تعداد ہوگی وہ آپ یہاں تعداد لکھیں گے، بھی میرے زیر کفالت اتنے افراد ہیں۔ شناختی کارڈ کی اجرا کی تاریخ جو میں نے پہلے درج کی تھی وہ بھی آٹومیٹکلی یہاں پر آ گئی ہے۔ جنس لکھیں گے، مرد ہے عورت ہے، جو جنس ہے وہ ان میں سے دونوں میں سے چوز کر لیں گے۔ چوز کرنے کے بعد درخواست گزار کے والد، شوہر یا سرپرست کا نام مانگے گا، وہاں آپ نام لکھ دیں گے۔ ازواجی حیثیت مانگے گا، شادی شدہ ہیں یا کنوارے ہیں، سنگل ہیں، وہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد وہ پوچھے گا شہری حیثیت کیا ہے، کہ آپ پاکستان میں رہتے ہیں یا اوورسیز پاکستانی ہیں، تو وہ آپ سلیکٹ کریں گے، اوورسیز ہیں یا پاکستان میں رہتے ہیں، جو بھی ہیں وہ آپ سلیکٹ کر دیں گے۔ مذہب کے خانے میں آپ اپنا مذہب لکھ دیں گے۔ آپ کے پاس کوئی معذوری ہے تو ٹھیک ہے وہ درج کریں گے، نہیں ہے تو پھر آپ نو لکھ دیں گے۔ تعلیم مانگیں گے وہ آپ سے، جتنی آپ کی تعلیم ہے، میٹرک ہے، FA ہے، MA ہے، جو بھی ہے وہ آپ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد وہ ڈگری کی جو ہے وہ آپ فوٹو یہاں اپلوڈ کریں گے، جو آپ کی لاسٹ ڈگری ہوگی اس کی آپ یہاں فوٹو اپلوڈ کر دیں گے۔ آپ کے پاس کوئی اور ہنر ہے، کوئی اور سکل ہے تو بتائیں، وہ بھی اس کو درج کر دیں گے۔ مثلا آپ میکینیکل کے شعبے میں کوئی سکل ہے، آپ کے پاس کمپیوٹر کی کوئی سکل ہے، یا کوئی اور ٹیکنیکل سکل ہے آپ کے پاس، تو وہ یہاں آپ لکھ دیں گے۔ نیچے آپشن انہوں نے بہت سارے دیے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں بھی یہ پورشن آتے ہیں وہاں انہوں نے آپشن دیے ہوئے ہوتے ہیں، تو یہ لکھ دیں گے۔ اس کے بعد موجودہ پتہ آپ سے پوچھیں گے، اب موجودہ پتہ جو ہے وہ آپ لکھیں گے یہاں پر، اور اس کے نیچے انہوں نے تفصیل مانگی ہے۔ موجودہ پتے کے بعد نا وہ پوری تفصیل لکھ دیں گے۔ اس کے پھر نیچے انہوں نے مانگا کہ موجودہ صوبہ کون سا ہے، کس صوبے میں آپ رہ رہے ہیں، وہ آپ لکھیں گے۔ پھر موجودہ ڈویژن پوچھیں گے، پھر موجودہ ضلع پوچھیں گے، موجودہ تحصیل پوچھیں گے۔ اسی طرح یہ مستقل پتے کے بارے میں آپ سے پوچھیں گے کہ مستقل پتہ آپ کا کون سا ہے۔ تو اگر آپ کا یہیں والا مستقل پتہ ہے جو آپ نے اوپر درج کیا تو ایز اٹ از اس کو یہاں لکھ دیں گے۔ اگر نہیں ہے، کوئی چینج ہے، تو پھر جو
جہاں جہاں چینجنگ ہے وہاں وہاں چینجنگ لکھ دیں گے. مثلا صوبے کے متعلق چینجنگ ہے، مستقل ڈویژن کے متعلق کوئی چینجنگ ہے، مستقل ضلع کے متعلق کوئی چینجنگ ہے، تو وہ ساری یہاں لکھ دیں گے. اس کے بعد وہ آپ سے موبائل نمبر مانگے گا، آپ موبائل نمبر انٹر کریں گے. 2 موبائل نمبر دے گا، اگر ایک موبائل نمبر بند ہے تو دوسرا آپ نے متبادل موبائل نمبر بھی دینا ہے. ماہانہ آمدنی آپ سے پوچھیں گے اور پھر ماہانہ اخراجات پوچھیں گے. یہ پورشن آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کو آپ یہاں سیو کر لیں گے. سیو کرنے کے بعد پھر آپ آگے بڑھیں گے. آگے وہ پوچھے گا آپ سے کاروبار کے بارے میں معلومات کی، کاروبار کی نوعیت کیا ہے، آپ کس قسم کا کاروبار کرنا چاہتے ہیں وہ لکھیں گے. کاروبار کی مرکزی حیثیت کیا ہے، ایگریکلچر کا کاروبار ہے، کیمیکل کا ہے، میکینیکل کا ہے، کمپیوٹر کا ہے، جس سے بھی کاروبار ہے وہ آپ یہاں چوز کریں گے کہ کاروبار کی مرکزی حیثیت کیا ہے. اس کے بعد اگلا خانہ ہے کاروبار کا شعبہ، یعنی کس شعبے میں جو ہے آپ وہ کاروبار کرنا چاہ رہے ہیں. تو وہ نیچے آپشن ہمیشہ دیتا ہے، تو یہاں آپ کا جو شعبہ ہوگا وہ آپ اس کو سلیکٹ کر دیں گے. اس کے بعد آپ سے وہ پوچھے گا جی کاروبار کا جو ہے ذیلی شعبہ پوچھے گا کہ اگر آپ نے کمپیوٹر کے اسکل کے بارے میں لکھا ہے، کمپیوٹر کے کاروبار کے بارے میں لکھا ہے، تو نیچے وہ تفصیل پوچھے گا کمپیوٹر کے کون سا آپ کام کرنے ہارڈ ویئر کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، سافٹ ویئر کا کام کر رہے ہیں، جو بھی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ اس میں لکھیں گے. کاروبار کا وہ نام آپ سے پوچھیں گے، کاروبار کی تفصیل پوچھیں گے، وہ آپ نے لکھنی ہے. کاروبار کا آپ سے تجربہ پوچھیں گے، وہ آپ نے لکھنا ہے. ماہانہ کاروباری اخراجات کے بارے میں پوچھیں گے، دکان کا کرایہ، بجلی کا بل وغیرہ پورا وہ آپ یہاں لکھیں گے. اور کوئی دوسری کاغذات ہیں تو اس کو منسلک کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ یہاں آپ لکھیں گے. اس کے بعد وہ پوچھے گا قرض کی تفصیل کے بارے میں پوچھے گا کتنا قرض لینا چاہ رہے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے سلیکٹ کیا تھا 5 لاکھ تک، تو یہاں آٹومیٹکلی لکھا ہوا آ گیا ہے. تو مطلوبہ رقم یہاں ہم لکھ دیں گے فگر میں. یہ جگہ ہے، یہاں پر فگر میں 5 لاکھ لکھ دیں گے. یہ 5 لاکھ ہم نے لکھ دیا. اس کے بعد وہ قرض کی مدت پوچھ رہے ہیں، 1 سال ہے، 3 سال، جتنے سال آپ لینا چاہ رہے ہیں 3 ایئر تک وہ دیتے ہیں. تو آپ یہ سلیکٹ کر دیں گے. اس کے بعد آخر میں 2 آپ کو ایفیڈیوٹ دینے پڑیں گے، بیان حلفی دینے پڑیں گے. ایک بیان حلفی یہ ہے کہ میں نے جتنے بھی کوائف آپ کو اوپر سبمٹ کیے ہیں یہ سارے درست ہیں، اس میں نے کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کی. اور نیچے یہ آخری جو انہوں نے بیان حلفی ہے اس میں لکھا کہ میں سرکاری ملازم نہیں ہوں. اس کے بعد آپ کی درخواست کو سبمٹ کر دیں گے اور آپ کی درخواست جمع ہو جائے گی. 15 سرکاری یوم کے اندر، ورکنگ ڈیز کے اندر آپ کو لون کے متعلقہ بینک رابطہ کرے گا، رجوع کرے گا اور آپ کا لون اپروو ہو جائے گا. اس بارے میں اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں. انشاءاللہ اگلی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.